مسجد عائشہ جو مقام تنعیم پر واقع ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ان کے مطابق کچھ ایسے معاملات تھے کہ جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کی نیت نہیں کر سکی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن جو آپ کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان سے کہا کہ جا کے اس مقام سے عائشہ کو نیت کرا لاؤ. اور یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں اور مختلف حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور علماء کرام یقیناً اس بات کو اور واضح طور پہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. بالکل یہ غلط نہیں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ حدود حرم، یہ دیکھیں کہ حدود حرم کے بورڈ آویزاں ہیں، اور یہ حکومت سعودیہ ہے ظاہر ہے، اور یہاں پر بھی علماء کرام موجود ہیں، اور پوری دنیا سے متفقہ طور پہ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں پر سے عمرے کی ادائیگی بالکل یقینی ہے اور ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ حدود حرم سے باہر جانا اور پھر وہاں سے نیت کرنا اور پھر اندر داخل ہونا یہی شرط ہوتی ہے. تو یہ سب سے قریب ترین حدود ہے جو کہ حدود حرم کی ہے، جہاں سے عمرے کی نیت کر کے آیا جا سکتا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہاں بھیجا تو صحابہ کرام نے یہ آپ سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سب کے لیے ہے یا صرف آپ کے لیے مخصوص ہے یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کے لیے ہی ہے، یعنی سب لوگ یہاں سے احرام کی نیت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنی نیکیوں کو خراب نہ ہونے دیں. اور بہت سے لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہاں سے نہیں ہوتی اور یہاں سے عمرے کی ادائیگی نہیں ہوتی یا نیت نہیں کی جا سکتی. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا وبال لے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی معتبر جگہ جہاں پر کہ انسان بہت محنت کر کے آتا ہے اور یقیناً بہت پیسے خرچ کر کے آتا ہے، اور زندگی میں پھر یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے، اور وہ اس طرح کی غیر معیاری باتیں، غیر مستند باتیں سن کر اور اپنے آپ کو عبادت سے دور کر لیتا ہے. اور اتنی اہم عبادت جو کہ عمرے کی عبادت ہے اور وہ یہاں پر نہیں کر پاتا، تو یہ کتنی ہی بد نصیبی کی بات ہے. اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو بلا وجہ مشورہ دینے کے بجائے علماء کرام سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا بات صحیح ہے، کیا بات غلط ہے، اور ہم آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بے شمار حجاج کرام موجود ہیں کہ جو عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں سے نیت کر کے حرم کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا ایک بار پھر کہوں گا کہ کسی کی باتوں میں آنے کے بجائے علماء کرام سے بالکل معلومات کی جائے. اور میں خود بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آیا ہوں، مسجد عائشہ. اس مسجد کا نام پہلے مسجد تنعیم تھا، کیونکہ مقام تنعیم ہے یہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس کا نام مسجد عائشہ بھی رکھا گیا اور کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار حجاج کرام عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں سے نیت کرنے آئے ہوئے ہیں مسجد عائشہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تو مکہ المکرمہ میں رہنے کے دوران
زیادہ سے زیادہ عمرے کی ادائیگی کیجیے، کیونکہ یہ وہ اہم عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف یہیں پر ہو سکتی ہے، مکہ مکرمہ میں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ طواف خانہ کعبہ اور عمرہ، یہ دونوں عبادتیں صرف اور صرف مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا غنیمت جانیے کہ ہم جب تک یہاں پر موجود ہیں تو اتنی معتبر عبادت سے دور نہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ دیکھیے زیادہ سے زیادہ حجاج کرام یہاں سے نیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جہاں سے نیت کر کے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے حرم کعبہ میں پہنچیں گے، اور کسی کو بھی غلط مشورہ نہ دیں، اور جب تک کہ اس کی مستند طریقے سے تصدیق یا تحقیق نہ کر لی جائے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو منع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت سے روکنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے جو کہ غلط طریقے سے ایک دوسرے کو عبادتوں سے روک دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مکہ المکرمہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے اور ساری زندگی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔